ٹائٹن نامی سب مرین کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ یہ سمندر کی گہرائیوں میں گئی تو ضرور تھی لیکن پھر واپس نہیں آ سکی. اب اس کے ملبے کی ویڈیو نکل کر آئی ہے اور یہ ملبے کی جو ویڈیو ہے نا، یہ ٹائٹینک کے ملبے کے کچھ فاصلے پر ٹائٹن کا ملبہ اس کا آدھا حصہ پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس ٹائٹن کے اندر جو 5 لوگ سوار تھے جس میں 2 پاکستانی تھے، ایک شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، ان کی آخری گفتگو اوپر یعنی سمندر کی سطح پر کھڑے پولر پرنس نامی جہاز سے جن کا سے ان کا رابطہ ہو رہا تھا، آخری گفتگو کیا ہوئی تھی وہ بھی ویڈیو لیک ہو چکی ہے، اور اس میں دونوں باپ بیٹی کی جو گفتگو ہے وہ سن کے ہر کوئی آپ دیدہ ہو گیا. بیسکلی 18 جون کا یہ واقعہ ہے سال 2023 کا. اوشن گیٹ نامی کمپنی ایک سب مرین تیار کرتی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ٹائٹن. اس کے اندر 5 لوگ سوار ہوتے ہیں. پاکستانی 5 کروڑ روپے دے کے ایک شخص اس کے اندر سوار ہوتا ہے، اور ان کا سفر ہوتا ہے جناب کہ یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھیں گے. یہ سمندر کی گہرائیوں میں جاتے تو ضرور ہیں لیکن پھر واپس آتے نہیں ہیں. آخری میسج جو ان باپ بیٹے کا اوپر پولر پرنس نامی جہاز جس میں شہزادہ داؤد کی اہلیہ بھی موجود تھیں، ان کی بیٹی بھی موجود تھیں، آخری جو میسج دیا گیا وہ ایگزیکٹلی کیا تھا؟ اب وہ میسج بھی سامنے آیا ہے اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی. میں آپ کو میسج بھی سنواتا ہوں اور ویڈیو بھی دکھواتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ضرور بتا دوں کہ کینیڈا کے ساحل سے کچھ فاصلے پر جو یہ سمندر ہے جہاں پر ٹائٹینک غرق ہوا تھا، ڈوبا تھا، یہ دنیا کے خوفناک ترین مقامات میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے. جتنی گہرائی کے اندر ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کا سطح سمندر سے اس کا حساب لگائیے، سطح سمندر سے آپ آدھا کلومیٹر اندر جائیں گے تو جو دھوپ کی روشنی ہوتی ہے، جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، دن کا جو اجالا ہوتا ہے، وہ سمندر کے اندر تقریباً ختم ہو جاتا ہے. آدھا کلومیٹر نیچے جاتا ہے. 4 سے 5 کلومیٹر نیچے جا کے اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ آدھا کلومیٹر ہی اندر جائیں گے تو آپ کو سورج کی روشنی وہاں پر پہنچنا بند ہو جائے گی اور آپ کو کچھ بھی نظر آنا بند ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ جیسے جیسے نیچے جاتے جائیں گے، اتنی خوفناک قسم کی مخلوق کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ نیچے پانی کا بہاؤ، پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی موٹی میٹل کی شیٹ کیوں نہ ہو وہ اس کو اکھاڑ کے رکھ دیتی. انسان کے تو پرخچے اڑ جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اور خاص طور پہ جہاں پر ٹائٹینک غرق ہوا تھا، یہاں پر جو پریشر ہے پانی کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اتنا پریشر تو اسپیس میں بھی محسوس نہیں کیا جاتا. لیکن جناب 18 جون سال 2023 کو یہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. پولر پرنس نامی ایک جہاز ان کو اس مقام پر لے کر آتا ہے جہاں سے اس سب مرین نے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب مرین پولر پرنس نامی جہاز کے ساتھ مستقل رابطے میں ہوتی ہے. کمیونیکیشن سسٹم ان کا ہوتا ہے. 9:17 یا 18 پر یہ جو سب مرین ہے یہ پانی کے اندر لانچ کر دی جاتی ہے. یہ پانی کے اندر جاتی ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے تک ان کا رابطہ چلتا رہتا ہے. حالانکہ جو ان کے درمیان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ویک اور خراب ہوتی ہے. کبھی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کبھی پکچر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ سب مرین کے اندر ایک اسکرین لگائی ہوئی ہوتی ہے. 10:47 پر یہ باقاعدہ طور پر رپورٹ جمع کرائی گئی ہے امریکہ میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے. ابھی آپ سنتے جائیے. 10:47 پر آخری رابطہ ہوا سب مرین کے اندر یعنی ٹائٹن کے اندر لوگوں کا اوپر پولر پرنس سے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں کمیونیکیشن میں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے جو اضافی لوڈ لگائے ہوئے ہیں سب مرین میں وہ ہم نے چھوڑ دیے. سب مرین کو اندر لے جانے کے لیے آس پاس اضافی لوڈز لگائے گئے ہوتے ہیں تاکہ سب مرین تیزی کے ساتھ پانی کے اندر جائے، اور ایک فاصلے پہ جا کے 3,346 میٹر یعنی 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر آپ کہہ لیجیے 3,346 میٹر اندر جا کے ان کا آخری رابطہ ہوا تھا. اور 1.5 گھنٹے کے بعد ان کا جو آخری رابطہ ہوا اس میں شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد نے آخری میسج اپنی فیملی والوں کو ریکارڈ کرایا کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کمیونیکیشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر صورتحال بہتر ہے. یہ وہ آخری رابطہ تھا جو شہزادہ داؤد سلیمان داؤد کا اوپر پولر پرنس نامی جہاز کے اندر اپنی فیملی سے ہوا تھا. اس کے بعد اس ٹائٹن نامی سب مرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا. لیکن اس کے بعد جب اس کا ملبہ نکالا جاتا ہے، باقیات نکالی جاتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب اس ٹائٹن نامی سب مرین میں کچھ ایسی مخلوقات کی باقیات نظر آئی ہیں جو کہ غیر انسانی، غیر فطری تصور کی جاتی ہیں. سمندر کی گہرائیوں کے اندر ایسی بے تحاشا مخلوقات ہیں جس کا انسان نے ابھی تک ایجاد نہیں کیا ہے. انسان کو نہیں پتہ چل سکا کہ سمندر کی گہرائیوں میں یہ آبی حیات موجود ہیں. بہت ساری آبی حیات کا پتہ چل چکا ہے، لیکن اس سے زیادہ آبی حیات ایسی ہیں. اللہ نے جتنی بڑی کائنات یہ بنائی ہے، جتنی اس سمندر کے نیچے کی مخلوقات ہیں، انسان ہر ایک سے واقف نہیں ہے. لیکن جب یہ ملبہ نکالا جاتا ہے اس کے بعد اب 2 دن پہلے
ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے اور ویڈیو دیکھی جاتی ہے. یہ ایک روبوٹ سے ویڈیو بنائی گئی ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ جناب دیکھیں یہ ملبہ یہاں پر ٹائٹن کا پڑا ہوا ہے اور یہ ٹائٹینک کے ملبے سے کوسوں دور پڑا ہوا تھا, کوسوں دور یہ ملبہ پڑا ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس حادثے کی ذمہ داری کس کی؟ اس ٹائٹن کے اندر 5 لوگ سوار تھے, 2 پاکستانی تھے اور اس میں سے ایک اوشن گیٹ کمپنی کا CEO تھا. بیسکلی سال 2021 سے لے کے سال 2022 کے دوران ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے اوشن گیٹ نامی بنائی گئی یہ ٹائٹن سب مرین نے تقریباً 13 سفر کیے پانی کے اندر, لیکن زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکے. ان 13 سفر کے دوران 118 آلات کو نقصان پہنچا کل ملا کے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ کمیونیکیشن کا رابطہ منقطع ہو گیا, کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جو باہر بولٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے, پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوا. یعنی یہ ٹیکنیکلی فٹ نہیں تھی جو سب مرین پانی کے اندر اتاری. پھر دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی سے اس کی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرایا گیا, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سیکیورٹی چیک نہیں کرایا گیا اور اس کو پانی کے اندر اتار گیا. جو اوشن گیٹ کمپنی کے CEO تھے جو اس حادثے کے اندر خود بھی مارے گئے, ان کے بارے میں ان کی کمپنی کے ملازمین نے کہا کہ یہ کسی کی کچھ سنتے نہیں تھے, یہ کسی کی نہیں سنتے تھے. یہ ان کا فیصلہ آخری ہوتا تھا. اگر ان کو بتایا جاتا تھا کہ جناب اس میں ٹیکنیکلی یہ فالٹس ہیں تو کہتے تھے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی امپلیمنٹیشن ہو. اور پھر یہ اس سب مرین کے اندر سوار بھی ہوتے ہیں اور پانی کے اندر جاتے ہیں اور پھر 5 لوگوں کی موت کا یہ سبب بن جاتا ہے. یہ اس سب مرین کے ساتھ ہوا ہے اور اس حوالے سے ایک ویڈیو اور ایک آڈیو بھی نکل کر آئی ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں انسٹاگرام پر لگا دوں تو وہاں پر جا کے آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.